اس وقفے میں نے رابعہ سے مکان کی خریداری کے مسئلے پر بات کی۔ اس نے کہا کہ مرضی کا کیا سوال، اسے میری پسند اور میرے فیصلے پر اعتماد ہے، بس میں جیسا چاہوں کروں۔ پھر محسن آ گیا اور میں ٹیلی فون کرنے کے بہانے چلا گیا، لیکن میں نے کسی کو فون نہیں کیا۔ مجھ میں فوزیہ سے اس کی خیریت معلوم کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس کی ماں سے بات کرتا تو گالیاں اور کوسنے سنتا، اور شیروانی صاحب سے کہتا تو کیا کہتا۔ میں دروازے سے لگ کر محسن اور رابعہ کی گفتگو سننے لگا۔ بات یہ نہیں ہے رابعہ، محسن کہہ رہا تھا، کہ سکندر تمہیں ساتھ رکھنا نہیں چاہتا۔ اسے فوزیہ کی حماقت یا رضوی صاحب کی بات سے دکھ ضرور ہوا ہے، لیکن تمہارے لیے اس کے جذبات میں فرق نہیں پڑا ہے۔ ایک بات کہو محسن، برا مت ماننا، رابعہ نے کہا، تم جیسا بھائی اور تم جیسا دوست میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ سارے حالات سے باخبر ہونے کے باوجود تم دونوں رشتوں کو نبھا رہے ہو۔ انگریز کہتے ہیں کہ 2 کشتیوں کا مسافر ڈوب جاتا ہے۔ تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ تم انصاف نہیں، جبر کر رہے ہو؟ محسن کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، نہیں رابعہ، جبر کا احساس مجھے اس لیے نہیں ہوتا کہ میں زندگی کے تقاضوں کو جذباتی مسائل نہیں بناتا۔ آدمی کی پسند اور ناپسند کا معیار عمر کے جذبات کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے، کیونکہ اس کی شخصیت بدلتی ہے۔ سکندر بخت کو جتنے قریب سے میں نے دیکھا ہے، کسی اور نے نہیں دیکھا، اس کے باپ نے بھی نہیں، جس نے سکندر کو ہمیشہ دور رکھا۔ اور یہی دعویٰ میں اپنی بہن کے بارے میں کروں تو غلط نہیں ہوگا۔ ان کے بارے میں میرا یہ فیصلہ قطعی غیر جانبدارانہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ دن تو خوش رہ سکتے تھے، تمام عمر خوش نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ دونوں کی فطرت کے تقاضے الگ ہیں، جو بالآخر جذبات پر غالب آ جاتے۔ شاید وہ ذمہ داریوں کے بوجھ کو گھسیٹتے رہتے اور خوش دکھائی بھی دیتے، شاید وہ الگ ہو جاتے اور ایک دوسرے کی زندگی میں دکھ کے کانٹے بھر جاتے۔ اب جو ہوا ٹھیک ہی ہوا، آج کا چھوٹا سا صدمہ ایک عمر کے روگ سے بہتر ہے۔ دروازے کے پیچھے میں منجمد کھڑا تھا۔ محسن جھوٹ بول رہا تھا یا سچ؟ اگر وہ فریب دے رہا تھا تو کسے؟ رابعہ کو یا اپنے آپ کو؟ ہر صورت میں محسن اپنے آپ پر جبر کر رہا تھا اور سب کو خوش رکھنے کے لیے خود قربان ہو رہا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں ایک اور کام کرنا ہے۔ تمہیں آج شہلا کے پاس جانا ہے۔ وہاں پہلے تو تم اسے اور اس کی ماں کو یہ بتاؤ گی کہ اب وہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ ابھی یہ معلوم نہیں کہ کہاں، لیکن آج کل میں کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ ان کا جو سامان پرانے گھر میں ہے وہ بعد میں کسی طرح نکال لیا جائے گا۔ شہلا مان گئی تو اس کی ماں کیسے نہیں مانے گی؟ وہ اس کی حقیقی ماں تو ہے نہیں۔ پھر تم ماسی کو اس کے لیے تیار کرو گی، لیکن اس سے زیادہ اہم کام جو تمہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں شہلا سے اکیلے میں رازداری کے ساتھ ایک بات کرنی ہے۔ اس کے اور ڈی سلوا کے تعلقات کی حد جاننی ہے۔ وہ تو تم بھی جانتے ہو، رابعہ نے کہا۔ میں اس موضوع پر کیا بات کروں؟ نہیں، وہ باتیں میں نے نہیں سنی جو تم نے سنی تھی، محسن بولا۔ اس رات سکندر بخت تمہارے ساتھ تھا نا، جب دونوں شہلا کے گھر گئے تھے؟ پھر وہاں ڈی سلوا آ گیا تھا اور کچھ گرما گرمی ہوئی تھی۔ ڈی سلوا نے اور شہلا نے ایک دوسرے کو موڑدے الزام قرار دیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ الزام کیا تھے، اور اب تمہیں شہلا سے پوچھنا ہے کہ معاملات کس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں اور وہ الزام سچ تھے یا جھوٹ ہیں۔ میں معلوم کر لوں گی، رابعہ نے کہا، اور اسی وقت میں اندر آ گیا۔ رابعہ کو صدر بازار میں ماسی کے گھر ڈراپ کر کے میں نے شام 5-6 بجے تک لوٹ آنے کا وعدہ کیا اور محسن کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اسے پولیس اسٹیشن کے قریب اتار کے میں روانہ ہونے لگا تو محسن نے ادھر ادھر دیکھ کے جیب سے ریوالور نکالا اور مجھے تھما دیا۔ اسے اپنے ساتھ رکھ، حالات زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، وہ بولا۔ ویسے بھی میرا ناجائز اسلحہ لے کر پولیس اسٹیشن میں داخل ہونا ٹھیک نہیں۔ میں نے ریوالور کو احتیاط سے چھپایا اور ہال روڈ کی طرف چل پڑا۔ وہاں بیشتر دکانیں ابھی بند پڑی تھیں۔ میں نے گاڑی کو ایک جگہ روک دیا اور رضوی صاحب کا دیا ہوا پتہ تلاش کرنے لگا۔ وہ دکان نسبتاً بہت چھوٹی تھی اور بڑے بڑے بورڈز والے الیکٹرانکس کی دکانوں کے درمیان دکھائی نہ دیتی تھی، لیکن دوسرے چکر میں میری نظر نے وہ چھوٹا سا سائن بورڈ دیکھ لیا جس پر لکھے ہوئے حروف صاف طور پر پڑھے بھی نہ جاتے تھے۔ دکان بند تھی، لیکن 10 منٹ بعد نئے ماڈل کی ایک خاصی مہنگی کار دکان سے کچھ دور رکی۔ اس کار کو ایک عورت چلا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ ہلا کر مرد کو خدا حافظ کہا اور گاڑی سے سیدھی نکل گئی۔ مرد نے سڑک پار کر کے دکان کا دروازہ کھولا۔ باہر لوہے کی گرل تھی جو سمٹ کر ایک طرف ہو گئی۔ ایک پٹ کا شیشے والا دروازہ سامنے آ گیا جس میں عام قسم کا ڈور لاک تھا۔ 5 منٹ بعد میں دکان میں جا پہنچا۔ امین صاحب، میں نے ہاتھ بڑھا کے کہا، کیا حال ہے آپ کا؟ کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ امین ابھی جھاڑ پونچھ میں لگا ہوا تھا۔ فرش پر اور الماریوں میں ناکارہ، نامکمل اور خراب ٹی وی اور ریڈیو ٹرانزسٹر، ان کے فاضل پرزے اور مرمت میں کام آنے والے آلات بڑھے پڑے تھے۔
اس نے مجھے غور سے دیکھا اور ہاتھ ملا کے کچھ سوچتا رہا۔ معاف کیجیے، میں آپ کو پہچان نہیں سکا، وہ بالآخر حیرت زدہ لہجے میں بولا۔ ارے بھائی امین صاحب، میں نے ہنس کر کہا، آپ بھلا ہمیں کیوں پہچاننے لگے؟ ویسے بھی آپ اس شہر میں سب کو پہچاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، پہنچنے والے پہنچ ہی جاتے ہیں۔ میرے لہجے نے اس کو چوکنا کر دیا۔ کوئی کام ہے آپ کو؟ ریڈیو ٹی وی ٹھیک کروانا ہے، وہ بولا۔ لا حول ولا قوت، میں نے کہا، یہ کام تو سب کر لیتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کو تکلیف دیں گے؟ اور کیا کام ہے؟ وہ محتاط ہو کے بولا۔ اس کی نظریں مجھ پر جمی رہیں۔ امین صاحب، میں 10,000 تک دینے کے لیے تیار ہوں، میں نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ 3 دن میں کام ہو جائے گا؟ میں سمجھا نہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ 10,000 کس کام کے؟ دیکھو مسٹر امین، یہ ڈرامہ نہیں چلے گا، میں نے کہا۔ کام وہی ہے جو تم پہلے بھی کر چکے ہو، میں صرف ریڈیو ٹی وی ٹھیک کرتا ہوں، وہ اسی لہجے میں بولا۔ تم کیا کرتے ہو اور کیا نہیں کرتے یہ سب مجھے معلوم ہے، میں نے مسکرا کے کہا۔ اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ تمہاری گاڑی کا رنگ کیا ہے اور نمبر کیا ہے۔ 1.5 لاکھ کی یہ گاڑی تم نے کب خریدی اور کیسے خریدی؟ جن لوگوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے انہوں نے سب بتا دیا ہے۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ وہ اب نروس ہو رہا تھا۔ تمہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ مجھے ڈی سلوا نے بھیجا ہے، میں نے اچانک سنجیدہ ہو کے کہا۔ اب سمجھے؟ تم نے اس کے لیے ایک ٹرانزسٹر ریڈیو اور ٹرانسمیٹر کا یونٹ بنایا تھا اور اس میں ایک بم رکھا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کے بولا۔ میں فضول بکواس سننے نہیں آیا ہوں، میں نے جیب سے ریوالور نکال کر سامنے رکھ لیا۔ اگر معاوضہ کم ہے تو منہ سے بکو کتنا چاہیے، لیکن کام 3 دن میں ہوگا، ورنہ… میں نے پیشہ ور بدماشوں کی طرح لہجے کو خطرناک بنا کے ریوالور کا رخ اس کے سینے کی طرف کر دیا۔ نمٹنے والے خود تم سے نمٹ لیں گے، اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ پرسوں شام کو آ جانا۔ اس نے اداکاری چھوڑ کے یکلخت کاروباری لہجہ اختیار کر لیا۔ اس کا یہ خوف دور ہو گیا تھا کہ یہ پولیس کا پھیلایا ہوا جال نہ ہو۔ ناجائز کاروبار کرنے والوں کے لیے اپنا اطمینان ضروری ہوتا ہے، اور شاید ان کی بھی کوئی چھٹی حص ہوتی ہے جو بتا دیتی ہے کہ خطرہ موجود ہے یا نہیں۔ میں نے ریوالور جیب میں رکھا، جیب میں سے 5,000 کے نوٹ یوں نکالے جیسے ان کی حیثیت ردی کاغذ سے زیادہ نہیں، اور اس کے سامنے پھینک دیے۔ یہ آدھی رقم ہے، باقی کام کرنے پر، میں نے کہا۔ اس نے نوٹوں پر ایک نگاہ ڈالی لیکن ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کام ہو جائے گا، لیکن یہ ڈی سلوا کون ہے؟ وہ بولا۔ ڈی سلوا تمہارا باپ ہے، اور کون؟ میں نے دروازے کا رخ کرتے ہوئے غرا کے کہا۔ میرے باہر نکلنے تک وہ اسی طرح بیٹھا تھا اور بعد میں بھی مجھے دیکھنے کے لیے باہر نہیں آیا۔ اسے یقین آ چکا تھا کہ میں کسی بہت بڑے بدماش کا نمائندہ ہوں۔ ڈی سلوا کے نام پر اس کی حیرانی جائز تھی۔ وہ سمجھا ہوگا کہ یہ بھی کوئی بڑا بدماش ہی ہے، کیونکہ ڈی سلوا نے بھی کسی اور کو ہی بھیجا ہوگا۔ یہ بعیدس کیاس بات تھی کہ ڈی سلوا نے خود آ کے اپنے آپ کو صحیح نام سے متعارف کروانے کا خطرہ مول لیا ہو۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا جو نشانے پر بیٹھا تھا۔ رضوی صاحب کو شہر بھر کی خبر تھی اور انہوں نے مجھے ایک نام پتہ فراہم کر دیا تھا۔ انہیں میری ذہانت پر اتنا اعتماد ضرور تھا کہ میں اس سے پورا فائدہ اٹھا سکوں گا۔ ڈی سلوا نے بھی امین کی خدمات حاصل کی تھی یا نہیں، اور فنی مہارت کے ایک کام کا کیا معاوضہ دیا تھا، یہ معلوم کرنا مشکل تھا۔ تاہم میرا اندازہ میرے کام آیا، اور 10,000 میں یہ سودا برا نہیں تھا۔ خود کو بہت زیادہ چالاک اور طاقتور سمجھنے والے دشمن کی خوش فہمی دور کرنا اپنی بقا کی ضمانت حاصل کرنے کے مترادف تھا۔ اگر وہ شکاری تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ مجھے آسانی سے شکار کر لیں گے، تو میں ان پر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ شکاری میں بھی ہوں اور ان کو انہی ہتھیاروں سے شکار کر سکتا ہوں۔ اس کامیابی نے میرے حوصلے کو ہمالیہ پہاڑ سے بھی اونچا کر دیا تھا۔ یہ سب خدا کی مدد تھی کہ لندن سے ڈیپورٹ ہو کے وطن لوٹنے والا لاوارث اور لا علم سکندر آج اتنے اعتماد کے ساتھ دشمنوں کے خلاف صف آرا تھا، اور اپنی طاقت کے ضم میں مبتلا دشمن جو سمجھتے تھے کہ سکندر کو چوہے دان میں پھنسنے والے چوہے کی طرح شکار کیا جا سکتا ہے، پریشانی اور خوف کا شکار ہونے لگے تھے۔ میں نے حالات کی ہر سختی جھیلی تھی اور ہر قربانی دی تھی، لیکن امید کا دامن کبھی نہ چھوڑا تھا۔ دوپہر کے بعد میں نے 3 مکان دیکھے، ان میں سے صرف ایک فوری طور پر دستیاب تھا اور کسی حد تک ہماری ضروریات کو بھی پورا کرتا تھا، لیکن میں نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ شام تک تلاش جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ دوپہر کے کھانے کے لیے میں نعمت کدا گیا، وہاں معمول کے مطابق تل دھرنے کی جگہ نہ تھی اور مجھے کچھ دیر کوئی سیٹ خالی ہونے کا انتظار کرنا پڑا۔ ایک اور شخص میرے ساتھ آ کھڑا ہوا، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، سرخ و سفید چہرہ، قابل رشک صحت،
سیاہ شیروانی اور کلفدار ٹرے والی پگڑی، ہاتھ میں عصا اور انداز میں رونت، بالکل کسی روایتی نواب یا والی ریاست یا بہت بڑے جاگیردار کی جیتی جاگتی تصویر۔ میں نے صرف ایک بار اسے دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کی نظریں میرا جائزہ لے رہی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے سارا شہر اسی وقت ولیمہ کھانے آیا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ولیمے کے نام پر مجھے بھی ہنسی آئی کیونکہ لوگ ندیدوں کی طرح کھا رہے تھے۔ دراصل معقول نرخ پر اچھا کھانا ہر جگہ نہیں ملتا، میں نے کہا۔ باقی جگہ نام بڑے اور دام چھوٹے والی بات ہے۔ اسی وقت ایک میز خالی ہوئی اور میں آگے بڑھ گیا۔ مجھے اس والی ریاست کا خیال آیا اور میں نے پلٹ کر کہا، آپ بھی آ جائیے۔ میرا خیال ہے 2 شریف آدمی ایک میز پر کھانا تو کھا ہی سکتے ہیں۔ اس نے فقط سر ہلایا اور میرے مقابل بیٹھ گیا۔ ہم نے اپنی اپنی پسند کے مطابق آرڈر کیا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی کوئی بات نہیں کی۔ شرمندگی مجھے اس وقت ہوئی جب اس نے دونوں بل اٹھا کر ویٹر کو 100 کا نوٹ تھما دیا۔ یہ آپ کی سراسر زیادتی ہے، میں نے احتجاج کیا۔ اپنی بات یاد کرو، وہ دانتوں میں خلال کرتے ہوئے بولا۔ یہ زیادتی کیسے ہو گئی؟ بھائی ہم دونوں شریف آدمی ہیں، دونوں نے ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھا لیا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ تم نے اپنی پسند کا کھایا اور میں نے اپنی پسند کا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ سارا بل آپ نے کیوں دیا؟ میں نے خفت سے کہا۔ اور کیا آدھا بل دیتا؟ ایک طرف خود کو شریف آدمی کہتے ہو، دوسری طرف 20-22 روپے کی رقم کا شمار کرتے ہو۔ وہ بولا، میرا خیال ہے یہ بہت چھوٹی رقم ہے۔ میں لاجواب ہو گیا۔ ہم ایک ساتھ باہر نکلے۔ اخلاقاً میں نے کہا، میں تو اب اجازت چاہوں گا کیونکہ مجھے شام تک سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنا ہے۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو میری گاڑی وہ کھڑی ہے۔ اس نے چھڑی سے ایک طرف اشارہ کیا اور میں اس کی چمکتی دمکتی شاندار مرسیڈیز کو دیکھ کر مزید شرمندہ ہوا۔ تم کیا اپنے لیے کرائے کا مکان تلاش کر رہے ہو؟ وہ بولا۔ بات بالکل غیر ارادی طور پر میری زبان سے نکل گئی تھی۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ جی نہیں، میں کوٹھی یا مکان خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کتنی مالیت تک کا؟ صرف اپنے لیے چاہیے یا فیملی بھی ہے؟ دراصل میں خود اپنا ایک مکان بیچنا چاہتا ہوں، بہت دن سے خالی پڑا ہے۔ مجھے مکان چاہیے جس میں کم سے کم 4 بیڈ روم ہو، 5 یا 6 بھی ہوں تو مذائقہ نہیں، میں نے کہا، علاوہ ڈائننگ ڈرائنگ وغیرہ کے۔ اگر 2 منزلہ ہو تو اور بھی اچھا ہے، 2 یا کم سے کم 1 گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہو، اور بہتر ہے کہ کسی نئی آبادی میں ہو، فاصلے کی کوئی قید نہیں۔ واہ میاں واہ، وہ شخص اپنی بڑی بڑی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیر کے بولا۔ یہ تم اپنی پسند بتا رہے ہو یا میرے مکان کا نقشہ بیان کر رہے ہو؟ میرے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہے، میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ میرے پاس رقم کچھ کم ہے، لیکن ایک پلاٹ ہے جو محلے وقوع کے اعتبار سے کمرشل بن سکتا ہے، کراؤن سینما والی سڑک پر، سینما سے چند قدم دور۔ مجھے امید ہے کہ اس کی بڑی اچھی قیمت ملے گی اور وہ کھڑے کھڑے بک جاتے ہیں۔ باقی رقم پلاٹ کی فروخت کے بعد ادا کی جا سکتی ہے۔ میں ہر قسم کی شخصی ضمانت بھی فراہم کر سکتا ہوں۔ پھر مسئلہ کیا ہوا؟ اس نے چھڑی کو عادت کے مطابق گھمانا شروع کیا۔ تم میرے ساتھ چلو اور مکان دیکھ لو، پسند آ جائے تو کل جو کچھ ہے لے آنا، مکان تمہارا، باقی پھر صحیح، مجھے کوئی جلدی تو نہیں ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے قدرت میری مدد پر آمادہ ہے اور میری تلاش آج ہی ختم ہو جائے گی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس شخص کے ساتھ جانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں۔ اس کی شاندار گاڑی کے مقابلے میں چھکڑا نظر آنے والی گاڑی لے کر پیچھے چل پڑوں یا اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں کہ اس نے مجھے بازو تھام کے کھینچ لیا۔ اپنی گاڑی اسی جگہ رہنے دو، وہ بولا۔ میرا شوفر تمہیں پھر یہاں چھوڑ جائے گا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ میں رکشہ ٹیکسی لے کر آ جاؤں گا۔ ابھی تک میں نے اس کے شوفر کو نہیں دیکھا تھا۔ ہم گاڑی کے قریب پہنچے تو وہ دروازہ کھولنے کے لیے اچانک نمودار ہوا اور میں اسے دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ وہ 100% اپنے آقا کی تصویر تھا۔ ان کے ناک نقشے، قد و قامت، حلیے اور لباس میں سرمو فرق نہ تھا۔ عام دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ وہ جڑوا بھائی ہیں اور ان میں اتنی محبت ہے یا ان کی پسند بھی اتنی ملتی ہے کہ دونوں ایک جیسا لباس پہنتے ہیں۔ میں اپنے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے تو میں کسی فرق سے مالک یا شوفر کو پہچان سکتا۔ وہ میری حیرت دیکھ کر مسکرایا۔ شوفر پیچھے والی سیٹ کو تھامے بعد اب کھڑا رہا۔ بات دراصل یہ ہے میاں، اس نے مجھے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی میرے ساتھ بیٹھ کر بولا۔ ہم زمیندار لوگ ہیں، گاؤں کے رہنے والے، مگر جدی پشتی زمیندار ہیں۔ میرے آباء و اجداد کو انگریزوں نے ریاست سے محروم کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک قانون بنایا تھا کہ کسی راجہ، مہاراجہ یا نواب کا وارث نہیں ہوگا تو اس کی موت کے بعد ریاست خود بخود برطانوی سلطنت کا حصہ بن جائے گی۔ یہ قانون الحاق تھا۔
اس کے نفاذ سے پہلے راجے، مہاراجے اور والیان ریاست کسی کو گود لیتے تھے تو بعد میں وہ تخت و تاج کا مالک ہو جاتا تھا۔ انگریز نے یہ سلسلہ بند کر دیا۔ بعد میں کچھ اس قسم کے حالات پیدا ہوئے کہ وائسرائے ہند نے ہمارے دادا کو تقریباً اتنی ہی بڑی جاگیر بخش دی جتنی بڑی ریاست تھی، اور دلی دربار میں ان کی پذیرائی ہوئی۔ یہ وفاداری کا انعام تھا یا غداری کا صلہ، جو چاہو سمجھ لو، کیونکہ یہ الگ ایک کہانی ہے۔ جو جاگیر ان کو ملی وہ بدقسمتی سے پہلے کسی ہندو راجا کی ملکیت تھی۔ وہ خود بغاوت کے دوران مارا گیا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے جن کو توپ دم کر دیا گیا تھا۔ 3 بیٹوں کے 7 لڑکے تھے جو اس زمانے میں شیرخوار تھے، چنانچہ ان کی جان بچ گئی۔ بیوہ ہو جانے والی 3 عورتیں جان بچا کے نکل گئی اور کسی کو معلوم نہیں کہ کہاں رہیں، لیکن سفر کے دوران میں رانی بھی مر گئی اور مرتے مرتے انتقام کی وصیت کر گئی۔ یہی اس کے 7 پوتوں کی ماؤں نے کیا۔ ان تینوں نے مرتے وقت بیٹوں کو قسم دی کہ وہ اپنے باپ کے قاتلوں سے اور دشمنوں سے انتقام ضرور لیں۔ یہ 7 لڑکے جب بڑے ہوئے تو حالات بہت بدل چکے تھے۔ ان کے پاس پرانے وقتوں کی دستاویزات تھی۔ وہ اپنا مقدمہ عدالت میں لے گئے اور میری جاگیر پر اپنا حق ملکیت ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ہر بڑے وکیل کی خدمات حاصل کر لی۔ یہ تقسیم سے پہلے کی باتیں ہیں۔ نوجوان لڑکے انگریز سے دشمنی کے جذبات کو بھول کر صرف جاگیر کے چکر میں تھے اور ان کا دشمن میں بن گیا تھا۔ حالانکہ جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ان کے پاس بھی حق کی ملکیت کی کوئی بنیاد نہیں تھی، مگر تم جانتے ہو وکیل آدمی کو کیسا چکر دیتے ہیں۔ انہوں نے بھاری فیس وصول کی اور یقین دلایا کہ ان کا حق ضرور ملے گا۔ اتنی فیس انہوں نے کیسے ادا کی اور زندگی کیسے گزاری، اس کے بارے میں عام قیاس یہی تھا کہ رانی اور اس کی ہر بہو کے پاس بے حساب سونا تھا اور زر و جواہر تھے، جو انہوں نے حالات کا اندازہ کرتے ہوئے پہلے ہی کہیں گاڑ دیے تھے۔ قصہ مختصر، مقدمہ خارج ہو گیا۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی اور ہار گئے۔ فیڈرل کورٹ میں ان کی اپیل زیر سماعت تھی کہ یہ جاگیر جو مغربی پنجاب میں تھی پاکستان میں شامل ہو گئی۔ انڈین سپریم کورٹ کے دائرہ سماعت سے باہر ہو گئی اور دوسرے ملک کے قانون کے تحفظ میں آ گئی۔ میں شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ حالات نہ بدلتے تب بھی وہ مقدمہ خارج ہو جاتا، جو ایک فضول سے آئینی نقطے پر چل رہا تھا۔ لیکن ان 7 بھائیوں نے جو آپس میں کزن تھے اپنی شکست کو نوشتہ تقدیر سمجھ کے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے تلسی کے پتے پر قسم کھائی کہ جاگیر ان کے خاندان کی نہ رہی تو میرے خاندان کی بھی نہیں رہے گی۔ وہ سرحد پار کر کے پاکستان آ گئے۔ انہوں نے مسلمانوں جیسے نام رکھ لیے۔ دل سے وہ اب بھی ہندو مت کے عقائد پر قائم ہوں گے۔ میں اپنے خاندان کا ایک ہی وارث رہ گیا ہوں۔ مجھ سے بڑا بھائی آج کل آسٹریلیا میں ہے اور مجھے بالکل معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، زندہ ہے کہ مر گیا۔ سب سے چھوٹا بہت جوشیلا اور بانکا نوجوان تھا۔ اس نے فوج میں کمیشن لیا اور کشمیر میں جنگ بندی لائن پر شہید ہو گیا۔ اب میرے 2 بچے ہیں جن کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ ایبٹ آباد میں زیر تعلیم ہیں۔ میرے وہ 7 دشمن کئی بار مجھ پر قاتلانہ حملے کر چکے ہیں، لیکن میں بھی اپنی حفاظت کے خیال سے غافل نہیں ہوں۔ میرے مزارے مجھ سے بہت خوش اور مطمئن ہیں اور صحیح معنی میں جان نثار ہیں۔ کوئی اجنبی وہاں آسانی سے نہیں پہنچ سکتا۔ میں خود مسلح پھرتا ہوں اور اپنے ساتھ ایک باڈی گارڈ ضرور رکھتا ہوں۔ اس نے ہاتھ سے اپنے سامنے شوفر کی جانب اشارہ کیا۔ یہ دشمنوں کو دھوکہ دینے کا پرانا طریقہ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ہٹلر بھی کسی ہمشکل کو ساتھ رکھتا تھا، اور خدا جانے یہ سچ ہے کہ جھوٹ، کہ کئی بار وہ ہٹلر کی جگہ پبلک کے سامنے بھی چلا گیا اور کوئی اسے پہچان نہ سکا۔ فیلڈ مارشل میں رومیل میں سے بھی کوئی ایسا ہی کرتا تھا۔ وہ ہنسا، جیسے اب میں کر رہا ہوں۔ اس سے زندگی اور موت کے 50-50 چانس ہو جاتے ہیں۔ میرے اس ہمشکل جان نثار پر کئی مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن گاڑی بلٹ پروف ہے، اس لیے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تم کہو گے یہ تو بڑا کمینہ اور خود غرض آدمی ہے کہ اپنی زندگی پر میں نے کسی اور کی زندگی کو داؤ پر لگا رکھا ہے، لیکن برادر عظیم، دنیا میں بہت سے لوگ اپنی زندگی سے جوا کھیلتے ہیں، عجیب و غریب کام سر انجام دیتے ہیں۔ عام آدمی جب چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے یا اسمگلنگ وغیرہ کرتا ہے تو کیا وہ قسمت پر بھروسہ کر کے جوا نہیں کھیلتا؟ وہ مارا بھی جا سکتا ہے یا تختہ قبول کرنے والے زندگی کے ہر مرحلے پر جوا کھیلتا ہے۔ میں نے اس شخص سے ایک معاہدہ کر رکھا ہے، اگر یہ میری خاطر مارا گیا تو اس کے بیوی بچوں کی کفالت میرے ذمہ ہوگی۔ کفالت کا مطلب دال روٹی دینا نہیں، ان کے لیے اعلیٰ ترین تعلیم کا انتظام ہوگا، خواہ وہ ولایت میں پڑھیں۔ بیٹیوں کی ویسی ہی شادی ہوگی جیسے میری۔ رہائش کا بندوبست اور اخراجات کے لیے میں 10,000 روپے ماہانہ بطور تنخواہ دیتا ہوں، وہ ان کو حسب ثابت ملتا رہے گا۔ کیا اتنی مدد کافی نہیں؟ اور یہ 100% اختیاری معاہدہ ہے، اس کو ذرا بھی دخل نہیں۔ میں نے اس کی پوری کہانی بہت دلچسپی سے سنی اور اس کی منطق پر غور کرتا رہا۔ وہ یقیناً پڑھا لکھا آدمی تھا۔
اس کی گفتگو کا انداز متاثر کرتا تھا اور اس نے جو حوالے دیے تھے وہ اچھے مطالعے کا ثبوت تھا، لیکن جس بات نے مجھے ہوشیار کر دیا تھا وہ ایک غلطی تھی جو اس سے نادانستگی میں سرزد ہوئی۔ نعمت کدام میں ملاقات کے بعد کھانا کھاتے ہوئے وہ بالکل انجان آدمی تھا، اور بعد میں بھی جو گفتگو ہوئی اس میں کہیں میں نے اپنا نام نہیں لیا تھا، لیکن اس نے اپنی داستان کے دوران ہی مجھے نام لے کر مخاطب کیا تھا۔ میرے حالات نے مجھ کو بہت زیادہ حساس اور شکی مزاج بنا دیا تھا۔ میں اس غلطی کو کیسے نہ پکڑتا اور اس کے بعد یہ فرض کیسے نہ کرتا کہ یہ مجھے پہلے سے جانتا تھا اور اس کا نعمت کدام میں آ جانا اتفاق نہیں تھا۔ پھر اس نے مجھے میری پسند اور شرائط کے مطابق ایک مکان بھی پیش کر دیا۔ اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تم کچھ سوچ میں پڑ گئے ہو، وہ بولا، اور میں نے دیکھا کہ گاڑی شہر کے مضافات میں ایک مکان کے سامنے کھڑی ہے۔ دراصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے مجھے سب کچھ بتا دیا لیکن ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ میں نے گاڑی سے باہر آتے ہوئے کہا، یہ خوب رہی۔ وہ ہنسا۔ جو کام سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا یعنی تعارف کا، وہ ابھی تک ہوا ہی نہیں۔ بھائی لوگ مجھے مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، مثلا مزارے صرف مالک کہتے ہیں تو آکسفورڈ کے زمانے کے دوست مجھے جمی کہتے تھے، لیکن ہوں میں حسر و جمشید۔ وہ پھر ہنسا۔ یہ شاہانہ نام رکھنے میں کیا مصلحت تھی؟ یہ میں نے اپنے والد سے کبھی نہیں پوچھا۔ مجھ سے چھوٹا جو شہید ہو گیا تھا وہ خسرو پرویز تھا۔ خیر تم آؤ مکان دیکھو۔ بھائی معاف کرنا، میں نے پھر تعارف کا سلسلہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ چلتے چلتے رکا۔ مجھے تم سے تمہارا نام بھی تو پوچھنا چاہیے۔ مجھے سکندر بخت کہتے ہیں جناب، میں نے معصومیت سے کہا۔ میرے ساتھ ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے، ایک مفلوج ماں، ایک خادمہ ہے اور… میں سمجھ گیا۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ ان کے علاوہ ایک بیوی ہے، ایک بچہ ہے، سب ایک… مکان میری توقعات سے کہیں زیادہ بہتر ثابت ہوا، لیکن اس سے میرے شکوک پختہ ہو گئے۔ مکان نیا بنا ہوا تھا اور اس کا رنگ و روغن بتاتا تھا کہ ابھی تک اس میں کسی نے رہائش اختیار نہیں کی۔ ایک کنال رقبہ پر بنے ہوئے اس مکان میں 4 کمرے نیچے تھے اور 2 برابر اوپر تھے۔ اوپر کے دونوں کمروں کے درمیان خاصا کشادہ اور جدید قسم کا باتھ روم تھا اور ایک چھوٹا سا کچن۔ گویا اوپر کا حصہ بھی ایک مکمل رہائشی یونٹ تھا۔ پچھلے حصے میں جو گیراج تھا اس میں 2 گاڑیاں ساتھ ساتھ کھڑی کی جا سکتی تھی اور ایک سرونٹ کوارٹر بھی تھا جسے انیکسی بھی کہا جا سکتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق یہ مکان دگنی قیمت کا تھا اور جمشید نے جو قیمت مانگی وہ ہماری قوت خرید کے برابر تھی، لیکن اصل قیمت سے آدھی تھی۔ جمشید صاحب، میں نے کہا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر آپ کو اس مکان میں رہنا نہیں تھا تو آپ نے بنایا کیوں تھا؟ اس کے علاوہ اب جو قیمت آپ مانگ رہے ہیں وہ میرے اندازے کے مطابق بہت کم ہے۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے میں اور آپ اجنبی تھے، ایک دوسرے کو نام اور صورت سے بھی نہیں جانتے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو میاں سکندر، وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولا، اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے لہجے میں اچانک بڑی تھکن اور اداسی اتر آئی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں کرتا، اور اگر ایسا کرے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاگل ہو گیا ہے۔ بات صرف سمجھنے کی ہے۔ جو آدمی کو اور اس کے حالات کو نہیں سمجھتے وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ مکان میں نے واقعی رہنے کے لیے بنوایا تھا، لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ جس کی خاطر یہ سب کچھ کیا تھا اس نے ساتھ نہیں دیا۔ اب وہ ایک ایسے گھر میں رہتی ہے جو اس سرونٹ کوارٹر کے برابر بھی نہیں، ایک تنگ و تاریک گلی میں۔ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ خدا اسے خوش رکھے۔ آدمی کو رہنا بھی وہیں چاہیے جہاں دل کی خوشی ملے۔ خوشی بڑا عجیب پودا ہے، کبھی اس سے جھونپڑے کی آب و ہوا راس آتی ہے تو کبھی یہ محلوں کی دیواروں میں بھی سوکھ جاتا ہے۔ میں آپ کے نجی معاملات کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، لیکن میرے دوسرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ اس کا میں کیا جواب دوں؟ وہ دونوں ہاتھ چھڑی پر رکھے بولا۔ اس کی بھی ایک جذباتی وجہ ہے جو میں نہیں بتا سکتا۔ نہ تم یقین کرو گے اور نہ یہ سمجھو گے کہ میں پاگل ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ اس قیمت پر ایسا مکان تمہیں کہیں مل سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں مل سکتا۔ اس سودے میں تمہارا فائدہ ہے، پھر سوال جواب کی کیا ضرورت ہے؟ میری چیز ہے، میں 1 روپے میں بیچ دوں یا کسی کو تحفے میں دے دوں، اخلاقی اور قانونی بات پر یہ کوئی جرم نہیں۔ بات یہ ہے جناب عالی کہ نواب صاحب کا چھوٹا بھائی جو شہید ہو گیا تھا، شوفر نے پہلی بار ہمت کر کے لب کھولے۔ اس کی صورت بالکل آپ جیسی تھی۔ آپ تصویر دیکھیں گے تو کہیں گے کہ میری تصویر ہے۔ نہیں نہیں، جمشید چلایا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے بے شک تم خسرو پرویز ہو، لیکن وہ تو شہید ہو چکا ہے۔ کیا یہ بات میں نہیں سمجھتا؟ بس میں یہ مکان تمہیں اسی قیمت پر دینا چاہتا ہوں، تم لوگے یا نہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن وہ مشتعل نہیں تھا، صرف جذبات کی شدت سے مغلوب تھا اور اپنے اعصابی کشمکش کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا،
مجھے تو اس سودے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. جو نقد رقم ہے وہ کل آپ کو ادا کر دی جائے گی. باقی وعدے کے مطابق قبضہ کل مل جائے گا. قبضہ؟ جمشید نے یہ لفظ دہرایا. قبضہ لے لو، ابھی لے لو، یہ لو. اس نے چابی مجھے تھمانے کی کوشش کی. جی نہیں، میں نے پریشان ہو کے کہا، مجھے اتنی جلدی بھی نہیں ہے، میں آپ سے چابی کل لے لوں گا. یہ بتائیے کہ آپ کہاں ملیں گے؟ تمہاری مرضی. اس نے چابی واپس جیب میں رکھی. اگر تم کل شام کو آؤ تو میں اسی جگہ ملوں گا. تم جتنی رقم لا رہے ہو اس کا بینک ڈرافٹ یا پے آرڈر بنوا لانا. باقی سیل ڈیٹ دوسرے قانونی اور کاغذی مرحلے بعد میں طے ہو جائیں گے. وہ شوفر کی طرف پلٹا. جاؤ سکندر صاحب کو چھوڑ آؤ، میں یہی تمہارا انتظار کروں گا. اس نے مجھ سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور میں اسے خدا حافظ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا. میرا خیال تھا کہ شوفر میرے پیچھے آ رہا ہوگا. دروازے کے پاس پہنچ کر مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا. میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ غائب تھا، مگر چند سیکنڈ بعد وہ بھی نمودار ہو گیا. اب میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ چند سیکنڈ کے اس فرق میں کیا ہوا. جب میں ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، کیا خسرو جمشید نے اپنا عصا شوفر کو تھما دیا اور خود شوفر بن کے میرے پیچھے چل پڑا، یا اس نے واقعی شوفر کو بھیج دیا؟ اگر میں ان پر نگاہ رکھتا تو یہ دھوکہ نہ ہوتا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. عقل کی دلیل یہ تھی کہ جمشید نے شوفر کی جگہ لے لی ہوگی. آخر اسے شہر سے اتنی دور ایک بالکل خالی گھر میں ٹھہرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ میرے ساتھ بھی آ سکتا تھا، مگر اس کا ارادہ یہ ہوگا کہ میرا تعاقب کر لے، اور اگر میں اس کا تعاقب کروں تو دیکھ لے. ڈرائیور کی عقل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھے اپنی جائے رہائش سے بے خبر رکھنا چاہتا تھا، اور اسی لیے سودا کرنے کے لیے اپنے آفس یا گھر کی بجائے اس نے شام کے وقت مجھے مکان پر پہنچنے کے لیے کہا تھا.